صبح 4 بجے کے قریب نازش کے کانوں میں آواز گونجی، نازش اور نازش، کہاں رہ گئی تو اور کتنا سو گی؟ مہارانی، یہ تمہارا میکا نہیں جہاں تم من بھر کر سو گی۔ نازش نے آنکھ ملتے ہوئے جی آئی بولا، اور سندس بیگم نے اضافہ کیا، جب میں جوان ہوتی تھی کھیت، ساس سسر، شوہر، بچے نیز گھر اور باہر کے سب کام کرتی تھی۔ پتہ نہیں تم کیسے اتنی دیر تک سو لیتی ہو؟ جلدی کچن میں جاؤ، ماں جی نماز پڑھ کر ابھی آ جاتی ہوں۔ نازش نے کہا، آئندہ اپنی زبان میرے سامنے مت چلانا، جو کہا ہے ویسا کرو، پہلے علی کے لیے کھانا بناؤ، اٹھنے والا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سندس بیگم نے نازش کو اپنے طرف سے لسٹ تھما دی اور کہا، یہ سب بنانا ہے اور 2 گھنٹے میں بن جائے، اور ہاں، میں نے نوکرانی کی پکی چھٹی کرا دی ہے، اب سے سارا کام تم سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نازش ان کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی کہ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نازش ابھی اسی سوچ میں تھی جب پھر سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ کچن کی طرف سے بھاگی آئی اور کام شروع کر دیا۔ اسے کام کرتے 7:30 ہو گئے تھے۔ تبھی سندس بیگم نے کہا کہ جا کے علی کو اٹھاؤ اور اس کا سوٹ استری کرو۔ اس نے جا کے علی کو اٹھایا، کپڑے دیے، اسی دوران اس کے 8 سے 7 چکر لگ گئے اور اوپر نیچے لگ گئے۔ کچن نیچے تھا جبکہ ان کا اور سندس بیگم کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ علی اور سندس بیگم نے ناشتہ کیا۔ نازش کھانے کے میز پر بیٹھی لگی دیکھ رہی تھی۔ سندس بیگم نے اسے کہا، ہمارے ہاں بہو ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتی جب تک سب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا لے۔ نازش سوچ میں پڑ گئی، اس شروعات ایسی تو اختتام کیسا ہوگا؟ اسی سوچ بالکل صحیح تھی۔ شام کا اختتام بہت ہی سخت جا رہا تھا۔ ناشتہ میں اس کے لیے صرف آدھی پلیٹ چاول بچے تھے۔ اس نے وہ کھا کر شکر ادا کیا اور اسے وہ سب یاد آنے لگا جب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ راحت بیگم سب ضروریات چھوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی اور نازش کھانا نہ کھانے پر ضد کر رہی تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو، میرا ہیرا بیٹا ہو تم، اللہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ برقرار رکھے۔ ساتھ ہی ماں اور بیٹی کی آنکھیں بھر آئیں جو نازش کے کھانا کھانے پر ضد اور آنکھوں میں آنسو دیکھ سکی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ نازش ضد! سندس بیگم کی آواز نازش کی حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ نازش، جلدی صفائی ختم کرو، ایک بات بتانی پڑ رہی ہے۔ گھر سے کیا سیکھ کر آئی ہو؟ پھر کھانا بنانا ہے۔ نازش نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ مشکل جی ماں جی کہہ پائی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ صفائی پوری ہوتے ہی دوپہر کا کھانا بنایا۔ سندس بیگم کو پرسکون سانس لینے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ برتن دھو کے جلدی سے شام کا بندوبست، ہاتھ پاؤں ذرا تیز چلایا کرو۔ نازش، جس کو انتہا کی بھوک لگی تھی، شام کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جلدی کی وجہ سے چاقو اس کے ہاتھ میں پھر گیا۔ سندس بیگم نے جو کے سامنے بیٹھی تھی اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جھڑ دیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا آتا، اور اس کو تانے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اسے آج تک کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بھی تھی۔ وہ پھر کھانا بنانے لگی۔ جب علی آیا، کھایا، سب صبح جیسے ہی ہوا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی نازش ایک پلیٹ نکل لائی تھی۔ وہ جو گھر میں ناز و پلی تھی، آنکھوں میں حسین خواب سجائے، وہ اس گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے اس زخم پر ہر روز کیونکہ وہ اس کی ماں تھی کہ میرا پیارا بیٹا، اور میری ساس مجھے تانے دیتی۔ رات کو 9 بجے کی چائے کے بعد اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگی۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند نے آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی اپنے کام میں مگن اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاں بولو نازش۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آبیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روک کر انہیں بھوکا رکھے۔
اس کے زخم پر مرہم بنے، ساتھ اس کی آنکھوں اشکبار ہو گئی۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے، جب وہ کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ انسان نہیں، تمہیں ویسا ہی رہنا پڑے گا جیسے میری امی تمہیں بتائیں گی۔ نازش کے روح کنڈے کھڑے ہو گئے اور وہ تڑپنے لگی، دھیمے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر بارش کا موسم تھا، بجلی کی کڑک اس منظر اور وحشت پر اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر نازش کی ایک دم سے کایا ہی پلٹ گئی۔ سندس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا، اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی، آپ بڑے ہیں، معافی نہ مانگے، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، بس مجھے تھا کہ اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کر دے، تو اس لیے دبا کے رکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں پانی پینے جا ہی رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں کانوں میں پڑ گئی۔ علی اور نازش سندس بیگم کے گلے جا لگے۔ ماں جی، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، دونوں نے ایک زبان ہو کر ماں سے کہا، اور سب مسکرانے لگے۔ سب انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان کو برا وقت اور حالات بناتے ہیں، اور برے حالات میں بہتر رہنا اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ پسند آئے تو اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔